رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسے ہی کیا، یعنی جس نیک کام میں خلل ڈالنے کے لیے وہ آیا اور اس نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ کر گزرا، تو اللہ پر حق ہے کہ وہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے، کیونکہ وہ ساری زندگی شیطان سے لڑتا ہوا اور شیطان کی بات کو چھوڑ کے اللہ کی بات مانتا ہوا چلتا رہا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے پھر لازم ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اور جو قتل کیا گیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ پھر انسانوں کے درمیان فتنے ڈالنا، اور خصوصاً میاں بیوی کے درمیان، یعنی چھوٹی چھوٹی بات میں آپ دیکھیں گے کہ آپ سب کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ پولائٹلی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہسبینڈ چھوٹی سی بات کرے تو آپ ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں، حالانکہ آپ کی کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یعنی آپ کوئی لڑنے کی نیت سے نہیں بیٹھے ہوتے، لیکن خواہ مخواہ باتیں چبھنے لگ جاتی ہیں اور آپ کا سارا اخلاق دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ یعنی شیطان سب سے زیادہ تعلقات میں سے، یعنی ماں باپ اور بچے، بہن بھائی، دوستوں کے علاوہ ان کو بھی خرابی کرتا ہے، مگر اس کا سب سے بڑا ہدف ہسبینڈ وائف ہوتا ہے کہ یہ لڑیں آپس میں کسی طرح۔ جابر کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، پس ان میں سے اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں ان سے بڑا ہو، اور ان میں سے ایک آتا اور کہتا میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا کوئی بڑا کام نہیں کیا، پھر دوسرا آتا، اس نے کہا میں نے انسان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی۔ کہتے ہیں کہ وہ شیطان اس سے اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ تو نے کتنا اچھا کیا، پھر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے، اس کو حق کرتا ہے کہ تم میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا کے آئے، تم نے سب سے بڑا مار کا مارا ہے، کیونکہ ان دو افراد کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو سارا سکون برباد ہو کے رہ جاتا ہے، بچے برباد ہو کے رہ جاتے ہیں، ساری نعمتیں بیکار ہو کے رہ جاتی ہیں، بڑے سے بڑا گھر ہو، بڑی سے بڑی گاڑی ہو، اچھے سے اچھا کھانا میسر ہو، کسی چیز کی فکر نہ ہو، لیکن اگر ہسبینڈ وائف کے تعلقات ہی آپس میں اچھے نہیں تو آپ دیکھیں